اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. جب ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں، موبائل سے چپک جاتے ہیں، بری عادتوں سے دور نہیں ہوتے. السلام علیکم، میں ہوں عمیر اور یہ ہے عمیر ڈسکسز. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو کیسے سمجھائیں، ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اور ان کی غلطیوں کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے صحیح سے سمجھایا جا سکتا ہے. زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو صرف روکتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو. لیکن جب آپ اپنے بچے کو وجہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کرنے سے یہ وجہ ہو آج سامنے آئے گی، تو وہ 90% اس کے چانسز ہیں وہ اس چیز سے ہٹ جائے گا. اگر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے سے زیادہ موبائل یوز کرو گے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، آپ کی آئی سائٹ ویک ہوگی، آپ کی آنکھوں کو مطلب کہ نقصان ہوگا، تو وہ اس کو سمجھاؤ گے تو وہ شاید اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. جب بچے غصہ کریں تو فوراً اس غصے کا جواب غصے سے نہ دیں. اس مطلب کہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے، کوئی غصے میں بات کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات کو تحمل سے سنیں. پھر جب وہ ریلیکس ہو جائے پھر اس سے بات کریں. فوراً اس پہ روب جھاڑنا یا غصہ کرنا کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے غصہ کرنے کی. پیرنٹس کو خود ایک ایگزامپل بننا پڑے گا. اگر آپ خود ہر وقت موبائل یوز کریں تو بچے بھی موبائل یوز کریں گے. آپ رول سیٹ کریں کہ ہوم ورک کے بعد آپ کو آپ ہوم ورک کرو پھر موبائل ملے گا، یا گھر میں ایک اسپیسیفک ٹائم رکھیں، جس طرح کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ڈنر ٹائم کہتے ہیں. پھر اسی طرح گھر کی جو مدر ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بولیں، بچوں کے پاپا کو بولیں اور بچوں کو بولیں خود کریں کہ موبائل کو ایک ایکٹیویٹی بنا دیں. پھر بچے اس طرف آئیں گے، اس ٹائم میں ہی موبائل یوز کریں گے، ایکسٹرا موبائل نہیں یوز کریں گے. صرف برا کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے اس کو مت کرو، یہ کافی نہیں ہے. بچے کو اس کا آلٹرنیٹ دیجیے. جس طرح کوئی بچہ ہے وہ سوچ میں انگلیاں دے رہا ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا نہ یہ مت کرو یہ مت کرو. آپ اس کا فوکس اپنے طرف کسی چیز کی طرف ڈائیورٹ کرو کہ بیٹا یہ دیکھو یہ پینسل ہے، یہ پینسل دیکھو. تو وہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف ڈائیورٹ ہوگا. اس طرح ایک تو اس کا فوکس نہیں خراب ہوگا کسی چیز پہ، کسی چیز کو سوچنے کی طرف اس کا فوکس نہیں خراب ہوگا. دوسرا وہ ہر چیز کو اسٹڈی کرے گا اور وہ اس چیز سے ہٹے گا بھی. پیرنٹس کا اصل رول صرف روکنا نہیں بلکہ ان کو سمجھانا ہے، اچھے ڈائریکشنز ان کو دینا. ایز اے گڈ پیرنٹ آپ کو غصہ کم کرنا پڑے گا اور اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھ کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اچھے ڈائریکشنز بتانے ہیں. اور اگر وہ غصہ کرتا ہے تو آپ نے اس غصے کو اگنور کرنا ہے اور اس کا بعد میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اب اس طرف آتے ہیں کہ موبائلز جو ہیں اس کے 2 یوزز ہیں. ایک ایڈوانٹیج ہے اور اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. کہ مطلب کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ موبائل سے فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں، موبائل گیمنگ سے کما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر وقت سوشل میڈیا ہے جو وہ اسکرول کرتے رہیں، ریلز دیکھتے رہیں اور مطلب کہ کچھ کر نہیں رہا، بس آپ دوسروں کو دیکھنے میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور اس کے علاوہ آپ دوسروں کو امیر کرنے میں لگے ہو. انڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں آپ گیمز کھیل رہے ہیں، گیمز کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے. لوگ ہوتے ہیں PUBG میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں، UCs خرید رہے ہیں، آپ یہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. اور اسی جگہ کچھ ایسے ٹین ایج بھی ہیں جو موبائل ایپ سے کما رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، وہ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، وہ UX ڈیزائن سیکھ رہے ہیں، وہ روبوٹک سیکھ رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، وہ ان سے ارننگ کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم ایک چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ جو موبائل ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اس کا نقصان بھی بہت ہے. تو یہ تھا عمیر ڈسکسز. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل عمیر ڈسکسز کو سبسکرائب کریں، اور ٹک ٹاک پہ بھی میرا یہ چینل اویلیبل ہے، تو وہاں بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اگر میری ویڈیوز کو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو لازمی کریں.